حضرت معاویہ بن حیدہ نے عرض کیا سرکار سے کہ سرکار ما آیت الاسلامی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، کس کے ذریعے سے پہچان ہوگی، شناخت ہوگی اسلام کی؟ سرکار نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ تم زبان سے بولو اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع فرمان بنا دیا، اور پھر بولو تخلیت، کہ اسلام کے علاوہ اور ادیان کو میں نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور پھر اس کے بعد تم اپنے افعال سے بتاؤ کہ تقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، زکات دو، اور پھر تفارقوا المشرکین الی المسلمین، پوری طرح سے مشرکوں سے خط تعلق کر کے مل جاؤ اس کے پاس، مسلمانوں کے پاس۔ تو حضرت معاویہ بن حیدہ نے جب سرکار سے اسلام کی نشانی کے بارے میں، اسلام کی شناخت اور اس کی علامت کے بارے میں پوچھا تو سرکار نے یہ جواب ارشاد فرمائے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا کہ بہت سے کام کرنے پڑیں گے تب جا کر کے کوئی شخص کیا کہلائے گا مسلمان۔ خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا یا شہادتین کا اقرار کر لینا یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور آپ نے اس میں فرمایا کہ انت اسلمت وجہی للہ وتخلیت، اللہ کے احکام کا تابع ہو گیا، میں اپنے آپ کو پوری طرح فرما بردار اللہ کے بنا دیا میں نے، اور تخلیت کو تمام چیزوں سے میں نے اپنا تعلق توڑ لیا۔ وکان التخلی، کسے کہتے ہیں تخلیت؟ ترجمہ تخلیت کا کیا ہے؟ وہ ترک کل الادیان، تمام ادیان باطلہ کو چھوڑنا، الی اللہ متوجہ ہو جانا، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو ثبت بذالک، معاویہ بن حیدہ کے جواب میں آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے اس سے یہ سمجھ میں آ گیا ہمیں کہ ان کل من لم یتخل مما سوى الاسلام، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اقرار شہادتین کا کرتا ہے لیکن اور مذہب سے اس کا تعلق برقرار ہے تو لم یعلم بذالک دخولہ فی الاسلام، اس تعلق کے باقی رہتے ہوئے ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ شخص کیا بن چکا ہے، مسلمان بن چکا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کی پہچان اور مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ وہ تخلی کرے، ترک تعلق کرے، سائر الملل کو چھوڑ دے۔ اب اگر کوئی شخص شہادتین کے اقرار کے باوجود اور ادیان سے اس کا کوئی تعلق ہے، رابطہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں روک دیں گے اس سے لڑنا، جنگ کرنا، لیکن اس پر حکم مسلمان ہونے کا نہیں لگائیں گے۔ تو ما یکون بہ مسلما، الرجل ما یکون بہ مسلما، امام طحاوی نے عنوان رکھا تھا باب کا، ترجمہ قائم کیا تھا اور یہ بتانا چاہا آپ کو کہ کسی شخص پر مسلمان ہونے کا حکم کب لگا سکتے ہیں۔ دونوں طرح کے مذہب تھے، ایک مذہب حضرت سعید بن المسیب کا ہے جو سید التابعین ہیں، ان کا مذہب یہ تھا کہ محض لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے ہر آدمی کہلائے گا مسلمان۔ ان کے لیے وہ روایتیں دلیل ہیں، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، دونوں جملے ہیں، یقولوا بھی ہے اور یشہدوا بھی ہے۔ اور جمہور ائمہ کا، جمہور فقہا کا مذہب جس میں ائمہ احناف بھی ہیں اور ائمہ بھی ہیں، ان سب کا مذہب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے حکم الگ لگتا ہے، مسلمان ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ان کے لیے بھی دلیل ہے انس بن مالک والی روایت جس میں سرکار نے بتا دیا کہ محض اقرار شہادتین کافی نہیں ہے بلکہ المعانی التي تدل على الاسلام على الدخول في الاسلام، ایسے اعمال کو اختیار کرنا ضروری ہے جو دخول فی الاسلام پر دلالت کرنے والے ہیں، اور وہ اعمال کیا ہیں؟ استقبلوا قبلتنا، صلوا صلاتنا، اکلوا ذبیحتنا۔ معاویہ بن حیدہ کی روایت بھی گزری کہ خالی خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اسلمت بھی ہونا چاہیے، تخلیت بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد تقیم الصلاۃ، تؤتی الزکاۃ، تفارق المشرکین الی المسلمین، ان امور کے بعد اس کے اوپر حکم مسلمان ہونے کا لگائیں گے۔ تو یہ حاصل بحث ہے۔ وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہی حضرات ائمہ احناف کا مذہب ہے کہ اقرار شہادتین کے
بعد 3-4 کام اور کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے وہ مسلمان کہلائے گا۔ اقرار شہادتین کا فائدہ مل سکتا ہے، لیکن کس حد تک؟ جنگ بندی کی حد تک، اسلام کی اس کے اندر اسلام کا حکم اس پر لگائے